الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الموت تحفۃ المؤمن۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ کو زمین سے خاک لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خاک اٹھانے کے لیے جھکا تو زمین نے کہا میں تجھے اس ذات کے وسیلہ سے سوال کرتی ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے، تو آج مجھ سے کچھ خاک نہ اٹھا جو کل کو اس سے دوزخ کا حصہ بنے۔ تو اس فرشتہ نے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے متعلق میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کے لانے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ عرض کیا کہ اس نے مجھے آپ کا واسطہ دیا تو میں اس سے ڈر گیا، جس سے آپ کے وسیلہ سے سوال کیا میں اسے مایوس کیوں کروں، آپ کسی اور کو روانہ کر دیں۔ تو زمین نے ان سے بھی یہی کہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب حاملین عرش کو باری باری روانہ کیا۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، جو زمین نے اسے بھی ویسے ہی کہا تو اس نے جواب دیا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ پیروی کے لیے تجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ تو اس نے پشت زمین میں سے پاکیزہ اور پلید ہر قسم کی خاک اٹھا لی اور اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب پیش کیا پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک پر جنت کا پانی ڈالا تو وہ سڑے ہوئے گارے سے بجتی ہوئی مٹی بن گئی، کھنکتی ہوئی۔ اس سے حضرت آدم علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو خالق نے پیدا فرمایا اپنے قانون قدرت کے ساتھ۔ تو یہ تھا مختصر۔ اس کے بعد حضرت امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جریر طبری نے امام بیہقی سے نے الاسماء والصفات میں اور امام ابن عساکر نے امام سدی کی سند سے نقل کیا کہ حضرت امام ابو مالک اور حضرت امام ابو صالح، حضرت ابن عباس، حضرت مرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی طرف اس کی خاک لانے کے لیے حضرت جبریل کو حکم دیا تو زمین نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں کہ تم مجھ سے لے کر کام کرے۔ تو وہ لوٹ گئے اور کچھ نہ لیا اور کہا آئے میرے پروردگار، اس نے آپ کے ساتھ پناہ مانگی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ تو پھر اسی طرح میکائیل کو بھیجا، پھر ملک الموت کو بھیجا تو اس نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں خالی لوٹ جاؤں، اس کا حکم پورا نہ کروں۔ تو انہوں نے زمین سے مٹی اٹھا لی۔ ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملین عرش اور حضرت جبرائیل و میکائیل کو تخلیق آدم کے لیے مٹی لانے کا حکم دیا۔ تو مٹی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ دیا تو یہ ملائکہ مٹی نہ لائے، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کی ایک نہ سنی اور مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور اولاد آدم کی ارواح کو قبض کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے حوالہ کر دی، اسی واقعہ کی وجہ سے کہ یہ رقیق القلب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے میں
جست ہیں اور بڑے پکے ہیں، اس لیے انہی ہی کی ڈیوٹی لگائی گئی روحوں کو قبض کرنے کے لیے۔ حضرت ثابت بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار سے ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم موت اور اس کا فیصلہ جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو۔ لو رأیتم الاجل ومیسرا لأبغتم العمل وغرورا وما من اہل بیت الا وملک الموت یتعاہدہم فی کل یوم مرتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں مگر ہر روز ملک الموت اس کو متنبہ کرتا ہے۔ جب کسی کی عمر پوری ہوتا دیکھتا تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے، پھر جب اس کے رشتہ دار روتے پیٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے، تم کیوں روتے پیٹتے ہو؟ خدا کی قسم، نہ تو میں نے تمہاری عمر سے کچھ کم کیا نہ تمہارے رزق سے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تم میں لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، ثم عودۃ ثم عودۃ ثم عودۃ حتی لا ابقى منکم احدا، میں نے پھر تم میں لوٹنا ہے، پھر تم میں لوٹنا ہے، اور پھر تم میں لوٹنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ تو صرف احادیث چند ایک عرض کرتے ہیں، اس پر مزید بحث نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی مزید اس پر جرا و قدف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ زمین کی پشت پر کوئی گھر بالوں اور مٹی کا ایسا نہیں مگر ملک الموت روزانہ 2 دفعہ چکر لگاتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبدالاعلی التمیمی سے مروی ہے، فرماتے ہیں، کوئی گھر والے ایسے نہیں مگر ملک الموت روزانہ 2 مرتبہ ان سے مصافحہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یتصفحهم فی اليوم مرتین الا وملک الموت یتصفحهم۔ حضرت ابوالعلا فرماتے ہیں، کوئی گھر والے ایسے نہیں جن سے ملک الموت 2 مرتبہ دن میں مصافحہ نہ کرتا ہو۔ تو آگے بھی عرض کریں تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں مگر ملک الموت ہر گھر میں 3 مرتبہ جھانکتا ہے، ان میں سے جس کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا رزق ختم کر چکا، اپنی عمر پوری کر چکا، اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ جب اس کے عزیز و قارب رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت چوکھٹ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہتا ہے، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اس پر مقرر ہوں، اللہ کی قسم میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، تمہاری عمر ختم نہیں کی، اور نہ ہی تمہاری موت میں وقت آنے سے پہلے پہل کی ہے میں نے۔ تو تم میں لوٹتا ہے، پھر لوٹتا ہے، پھر لوٹتا ہے، یعنی وہ لوٹتا رہے گا، اور فرماتے ہیں میں لوٹتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑوں۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن بصری پاک، خدا کی قسم اگر یہ گریہ والے یعنی رونے والے اس کے مقام کو دیکھ لیں اور اس کی بات کو سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا ایک حدیث پاک۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ملک الموت کے بارے میں، لیکن صرف 1-2 باتیں عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ امام یونس بن عبید نے آپ سے مرسل روایت کی۔ یونس بن عبید کہتے ہیں، میں نے حضرت امام حسن بصری سے سوال کیا کہ آپ حدیث بیان کرتے وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں،
حالانکہ آپ نے حضور کا زمانہ تو نہیں پایا، تو آپ نے فرمایا، جواب دیا، بھتیجے یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا، تو پہلا شخص ہے جس نے یہ بات پوچھی ہے، اگر تو میرا قریبی نہ ہوتا تو اس کا جواب میں تجھے نہ دیتا۔ تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس زمانہ اور حالت میں زندگی گزار رہا ہوں وہ تو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا، جس حدیث میں صحابی کا واسطہ چھوڑ کر براہ راست قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہوں تو سمجھ لو وہ حضرت علی کے واسطہ سے روایت ہے، لیکن ان حالات میں حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا۔ وہ جو اس وقت غالباً خارجی بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ایک اور روایت وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت امام ابن ابی حاتم اور حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں ملک الموت لوگوں کی زندگی پر مطلع نہ ہوتا ہو۔ کہنے والے نے 3 مرتبہ اور کہا، اور کہنے والے نے کہا 5 مرتبہ۔ کہنے والے نے 3 مرتبہ کہا اور کہنے والے نے کہا کہ یہ 5 مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کعب سے مروی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی رہائش پذیر ہو مگر ملک الموت اس کے دروازے پر ہر روز 7 مرتبہ نہ آتا ہو، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ امام سعید بن منصور نے حضرت امام احمد نے کتاب الزہد میں نقل کیا، حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے، فرماتے ہیں کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں مگر ان سے ملک الموت روزانہ 5 بار مصافحہ کرتا ہے، ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جس کے قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ حضرت ثابت البنانی فرماتے ہیں کہ رات اور دن کی 24 گھڑیاں ہیں، ان میں سے کسی جاندار پر کوئی گھڑی نہیں آتی مگر ملک الموت اس پر متوجہ ہوتا ہے اور اس کی روح کے قبض کرنے کا حکم ملتا ہے تو قبض کر لیتا ہے، ورنہ چھوڑ دیتا ہے۔ ملک الموت بندوں کو 70 بار دیکھتا ہے۔ یہ روایت امام ابن النجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تاریخ میں نقل فرماتے ہیں۔ اس ذوالغابہ الاستیاب سے اعلام والنبلاء فرمایا کہ حضرت انس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ملک الموت انسانوں کے چہروں پر روزانہ 70 دفعہ دیکھتا ہے۔ جب وہ آدمی ہنستا ہے جس کی طرف ملک الموت بھیجا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تعجب ہے، میں تو اس کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اس کی روح قبض کروں۔ اللہ اکبر، اور یہ ہنسنے لگا ہے۔ یہ حضرت ملک الموت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ اگر تم یہ جان لو لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلْبَكِيتُمْ كَثِيرًا، اگر تم جان لو تو بہرحال ایک حدیث پاک اور فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے چلے جاتے ہیں، ابھی وہ ان جانے والوں کی جوتیوں کی کھنکھناہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہے، روزہ جلدی افطار کرنا، سحری دیر سے کھانا، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ تھا ملک الموت کے بارے میں چند عرض گزار جو ہوا آپ کے سامنے۔ حضرت ملک الموت کیسے روح قبض فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ لذیذ عرض کریں گے۔ حضرت کعب کی ایک روایت حضرت امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں، حضرت کعب سے مروی حضرت ابراہیم نے اپنے گھر میں ایک آدمی کو دیکھا تو فرمایا کون ہو؟ اس نے عرض کیا ملک الموت۔ ابراہیم نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اس کی نشانی دکھاؤ تاکہ میں معلوم کروں کہ تم ملک الموت ہو۔ تو ملک الموت نے فرمایا اپنا چہرہ ہٹائیں۔ جب اپنا چہرہ ہٹایا تو پھر ملک الموت کی طرف نظر کی اور ایسی صورت دیکھی جس میں وہ اہل ایمان کی روح قبض کرتا ہے، تو آپ نے نور سے دیکھا تو فرمایا اس کی طرف ایسے دیکھا کہ اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے کہا اپنا چہرہ ہٹاؤ،
تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا چہرہ مبارک ہٹایا تو ایسی صورت نظر آئی جس میں کافروں اور گناہ گاروں کی ارواح کو قبض کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسا روب چھایا کہ اس کا جوڑ جوڑ کانپ اٹھا اور پیٹ زمین سے جا لگا، قریب تھا کہ روح مبارک نکل جاتے۔ اتنا سخت مقام حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب